وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. اور علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے. یہی خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. سب نے پڑھنا ہے. خطائیں بخشوانے کو علی کا دشمن گرانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا دنیا
کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ سب نے پڑھنا ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور زمانہ روٹھ جائے کر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ دو صلوات کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق بزرگوں، قابل قدر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، کل آج 24 رمضان المبارک ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے پیوستہ دن شہادت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا المناک واقعہ پیش آیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں کبھی بلایا نہیں جا سکتا کہ امیر المؤمنین، وصی رسول، حضرت اخی رسول، حضرت مولا کائنات، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم چونکہ نسبتوں والے ہیں، جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم نسبت کی بات ضرور کرتے ہیں، اور نسبت بھی ایسی ہو جسے حضور نے فرمایا ہو لحموں کا لحمی، علی تو میرے اتنے قریب ہے کہ یہ تیرے جسم پر جو گوشت ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ جو تیرے اندر خون دوڑتا ہے نا، وہ بظاہر تیرے اندر دوڑتا ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں وہ میرا خون ہے۔ جب اتنی نسبتیں مصطفیٰ سے جس ہستی کو حاصل ہوں، پھر اس کا بندہ ذکر نہ کرے تو کیا کرے؟ اس لیے ہم برملا کہتے ہیں، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میرا کریم اللہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی جماعت کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آج ہم نے مصطفیٰ کو محمد کو معاذ اللہ شکست دینی ہے، یہودیت کی آج فتح کا دن ہے. ایک جماعت کے ساتھ آئے، اس کا مناظر حضرت عبداللہ بن سلام ہے. آپ آتے ہیں مسجد نبوی میں حضور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے. آقا اپنے صحابہ میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم کی حیثیت سے، مناظر کی حیثیت سے جب مصطفیٰ کی قدموں میں آئے، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور پڑھ لیا اے سونے مکھڑے والے، اور جس رب کا کلمہ تو پڑھتا ہے میں اس کا کلمہ پڑھ کر تیری غلامی میں آنا چاہتا ہوں. پیار سے بولیے یا سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ. ذرا حسن مصطفیٰ کا تذکرہ سن لیجئے، پھر میں عیسائی پاک کا شان نزول بھی تمہیں سنا دوں گا. مصطفیٰ کے پاس آئے، کلمہ پڑھ لیا، یہودی ششدر رہ گئے، دانتوں میں انگلیاں دبائے رہ گئے. ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو فتح کا جشن منانے آئے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اے عبداللہ بن سلام، اے ابن سلام، تو نے ہمیں رسوا کیا ہے. تو محمد اور اس کے صحابیوں سے ملا ہوا تھا، تو نے ہمیں رسوا کیا ہے، ہماری بے عزتی کی ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. تو نے محمد کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ سنو میرے مصطفیٰ کے حسن کے کروی دالوں کو، آمنہ کے لال کے حسن کے تذکرے سننے والوں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لوگوں، جب میں تمہارے ساتھ آ رہا تھا، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے میں فتح کا جشن منانے کے لیے معاذ اللہ محمد کو شکست دینے کے لیے آیا تھا. لیکن جو ہی میں مسجد نبوی میں پہنچا، مصطفیٰ کے صحاب کا چرمٹ دیکھا، چہرہ بددعا پہ نظر پڑ گئی اور میرا دل گواہی دے گیا، اتنے سونے مکھڑے والا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا شان بکھرا آمنہ دے لال دا، شان بکھرا آمنہ دے لال دا. کوئی بھی سونا نہیں سونے لال دا، شان بکھرا آمنہ دے. پیار نال بولو شان بکھرا آمنہ دے. کچھ زبانیں ابھی بھی خاموش ہیں، میں کہنا چاہوں گا لوگوں، اور رب کی عزت کی قسم ہے، دنیا میں جتنی بھی شانیں ہیں اور جتنی بھی عزتیں، جتنے بھی جس کو جو کمال ملا ہے، وہ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے. پڑھیے شان بکھرا آمنہ دے لال دا، شان بکھرا آمنہ دے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، واپس اپنی بستی میں تشریف لے گئے. کچھ دن گزرے تھے، حضور کی
बारगाह में आ गए। सोने बस्ती वालों ने हमें छोड़ दिया है, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ कता ताल्लुक ही कर ली है कि ये मोहम्मद का गुलाम बन गया है, ये हमारी बरादरी से निकल गया है। अब इसके साथ उठना बैठना नहीं है, इसके साथ कारोबार नहीं करना है, इसके साथ ताल्लुक नहीं रखना है, इसको अपने साथ नहीं रखना है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर के पास आए और आपके साथ कुछ लोग हैं जो उस वक्त हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। हुजूर के पास बैठे हैं और कह रहे हैं सोने आपके लिए हमें सबने छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ताहिर सिदरा नशी जिब्रील को भेजकर ये आयत पाक नाज़िल फरमा दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ए आमिना के लाल इस अब्दुल्ला बिन सलाम और इसके साथियों को बता दे और काफिरों के कता ताल्लुकी से परेशान ना हो। अगर वो तेरे दोस्त नहीं है, तुझसे ताल्लुक उन्होंने तोड़ लिया है, तो सुन ले मोहम्मद की गुलामी की वजह से सबसे पहला वली तेरा कायनात का खालिक बन गया है। अल्लाह ने तुझे अपनी विलायत में कबूल कर लिया है। यार से बोलिए यार सुभान अल्लाह। आमनुल्लज़ीना वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फिर अल्लाह उसका वली है, उसका रसूल उसका वली है, फिर ईमान वाले लोग उसके दोस्त और वली हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को जब ये कहा गया ना कि इस बात पे खुश नहीं हो कि तेरा वली, तेरा दोस्त, तेरा मददगार, तेरा जो है ना ताल्लुकदार दुनिया वाले तो नहीं है, कायनात का खालिक कहता है तू मेरा वली है, अल्लाह का रसूल तेरा वली है और ये ईमान वाले लोग तेरे वली हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे या रसूलल्लाह, उनके मुकाबले में मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरा वली अल्लाह हो, उसका रसूल हो, उसके सहाबी हो। यार नाल बोलो यार सुभान अल्लाह। अब जो मोहब्बत की बात आने लगी है वो मैं करने लगा हूँ। युकीमून सलाता व युक्तून ज़काता व हुम राकिऊन, उनकी शान ये है कि वो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं इस हाल में कि वो रुकू में हों। वहुम राकिऊन, हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं, सदका करते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में भी आया होगा बंदा नमाज पढ़ रहा हो और हालत रुकू में हो तो बंदा ज़कात दे सकता है, तो उस हालत में कोई अमल करना तो जायज़ नहीं है। और ये इस आयत पाक के बाद हुक्म नाजिल हुआ कि आप नमाज में कलाम नहीं करना, नमाज में बात नहीं करनी। और इस आयत पाक में अमल करने वाले सिर्फ हज़रत मौला कायनात की ज़ात। आमिना के लाल अपने असहाब में मौजूद हैं, जरा दिल थाम के सुनिएगा। जो दिल के अंदर, जिसके अंदर ईमान मौजूद है, वो तड़प के सुभान अल्लाह कहेगा। मैं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मस्जिद का हर नमाजी ऐसा है जो सहाबा से भी प्यार करने वाला है, अहले बैत पे भी अपनी जान छिड़कने वाला है। मेरे आका के असहाब मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ ही जमात मौजूद है। मेरे आका मस्जिद नबवी के शहर में मौजूद है। मस्जिद से एक साइल बाहर निकलता है, मांगने वाला निकलता है, मांग के निकलता है। मेरे आका उस साइल से मुखातिब हो के कहने लगे, ए साइल, ए मांगने वाले,
اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ایمان والوں کا ولی مولا علی ہے، کافروں کا ولی نہیں ہے، یہودیوں کا ولی نہیں ہے، سکھوں کا ولی، عیسائیوں کا ولی، اونچا بولو اللہ دیو، نہیں ہے۔ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا ولی ہے۔ یہ مومنوں کی جماعت داری اور گرا کیا کہ یا رسول اللہ کافروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق توڑ دیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو عبدالسلام ابن سلام گھبرانا نہیں، اور تیری جماعت کو بھی بتا دو، یہ مومنوں کی ساری جماعت کو بتا دو، گھبرانا نہیں، اور تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور میرا ویر علی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مومنوں کا ولی علی ہے یار۔ علی سے دشمنی مومن کی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا نا علی تجھ سے منافق پیار نہیں کر سکتا، الا منافق کا، صرف اور صرف منافق تجھ سے پیار کرے، نفرت کرے گا، پیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ لا یبغض الا منافق، کسی کے دل میں تیرا ذرہ برابر بغض نہیں ہوگا، لیکن منافق کے دل میں تیرا پیار نہیں ہوگا۔ یہ خاصہ ہے، یہ تیری شان ہے، یہ تیری طہارت ہے کہ نفاق والے دل میں تیری محبت بستی ہی نہیں ہے۔ یہ بستی ہی اس دل میں ہے جس دل کے اندر طہارت اور پاکی موجود ہو۔ اس لیے خیال کیجئے گا دوستان گرامی قدر، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر میں کہتا ہوں میرے حضور کے ہر صحابی پہ میری جان قربان اور میری نسلیں قربان، یار صحابی ہو آمنہ کے لال کا، ہم کون ہوتے ہیں ان سے پھڑے لگانے والے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، بندہ اچھا ہو اور اچھی تربیت کا مالک ہو تو باپ کے دوست کا بھی حیا کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو باپ کے دوست کا اگر حیا کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کے دوست کا حیا نہیں ہے؟ وہ بڑا بے حیا بندہ ہے جو مصطفیٰ کے یاروں کا حیا نہیں کرنے والا، اس کی تو حیا ختم ہے۔ جو مصطفیٰ کے یاروں کا دل میں جس میں حیا نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایمان سے خالی ہے جس کے اندر علی پاک کا جو ہے نا پیار نہیں ہے۔ یہ بڑی طاہر اور بڑی پاک محبت ہے، پاک لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، علی پاک کا جب بھی ذکر ہو نا، جب بھی، تو دل کھول کے ذکر کیا کرو، تاکہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ یار یہ بندہ بگڑ گیا ہے، یہ فلاں طرف چلا گیا، ہم حضور کو چھوڑ دیں گے اگر کوئی اور ذکر کرنا شروع کر دے۔ پچھلے دنوں میں ہندوؤں کی جو ہے نا ویڈیوز آئی ہیں، وہ حضور کی نعتیں لکھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں دے دیں؟ کیا خیال ہے؟ انہیں دے دیں؟ بھائی علی کا نام پہ تو سکھ بھی جھومتے ہیں، ہم کیا انہیں دے دیں؟ جو چنسی منگی علی پاک کا نام لے دے، ہم انہیں دے دیں؟ اور علی اتنا طاہر ہے، نہ پاک دل میں اس کی محبت نہیں بستی، نہ پاک انسان کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ علی خود پاک ہے، اس کی نسل پاک ہے، اس کا شجر پاک ہے، اس کی جڑ بھی پاک ہے، اس کی اصل بھی پاک ہے، اس کی فرع بھی پاک ہے۔ اس لیے کوئی ناپاک بندہ علی سے پیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے علی پاک کی محبت کو ذرا کھل کے بیان کیا کرو، واضح بھی کیا کرو، اور جب علی پاک کا نام آئے تو جھوم کے علی پاک کا نام لیا کرو۔ میری عزت بچانے کو علی کا نام، سب کی آواز آئے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔
سامنے رکھ دی ہے. اب حدیث مصطفیٰ ترمذی میں بھی موجود ہے, امام بخاری نے بھی لکھا ہے, امام نسائی میں بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ حضور نے مومنوں کا ولی علی کو بنایا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں 150 سے زیادہ صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نے غدیر خم کے مقام پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو اعلان فرمایا وہ ولایت علی کا اعلان تھا. پیار سے بولو. غدیر خم کا مقام ہے, حضور حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں. میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا, بلال اس میدان خم میں سب کو جمع کیا جائے, سب کو جمع کیا جائے. میں نے آج خطبہ دینا ہے, اعلان کرنا ہے. سارے صحابہ جمع آمینہ کے لال ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا, لوگوں سنو نا, ان اللہ مولایا, اللہ بے شک اللہ میرا مولا ہے, اللہ میرا ولی ہے, اللہ میرا مولا ہے. صحابہ خطبہ سن بھی رہے ہیں, ششدر بھی ہیں, حیران بھی ہیں, اظہار تعجب بھی ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے کہ یا رسول اللہ, اللہ اگر آپ کا ولی نہیں ہے تو پھر کس کا ولی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ, او مومنوں میں ہر مومن کا مولا ہوں. یار نال بولو یا سبحان اللہ. مسجد حنفیہ تاکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض نظر آئی. یہاں پہ امام اعظم نے کہا تھا, لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال میں امام جعفر کے قدموں میں نہ گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ امام اعظم کو سب اماموں سے بڑا امام اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے آل محمد کی نوکری کی ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. میں مولا ہوں اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. صحابہ فرما رہے ہیں, میرے آقا نے پاک علی کو بلایا, بلند ٹیلے پہ اپنے ساتھ بلا کر علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر کے فرمایا, او میرے غلاموں سنو, من کنت مولا فہذا علی مولا, او اللہ میرا مولا ہے, میں ہر مومن کا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں, جو مجھے مولا مانتا ہے, سن لے اس کا یہ علی بھی مولا ہے. یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور سب سے پہلے جو اٹھنے والی ہستی ہے نا, بخن لکا یبن ابی طالب کہنے والی جو ہستی ہے, اس ہستی کا نام فاروق اعظم ہے. اچھی آنکھوں ایک باری سبحان اللہ. فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے آمینہ کے لال نے فرمایا, لوگوں سنو, اور میرے عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے. اور یہ عمر اٹھ کے سب سے پہلے علی کو چوم کر سینے سے لگا کے کہنے لگے, علی اور مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے, تجھے 100 بار مبارکیں ہوں کہ تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا تو مولا ہے. نعرہ حیدری. اس لیے ہم کہتے ہیں جس دے حضور مولا, اس دے علی بھی مولا, جس دے حضور مولا, اس دے علی بھی مولا. واسطے بڑا آسان نما علی,
आंसू हैं अली पाक की मोहब्बत के। अल्लाह उन आंसुओं के सदके में हमारी बख्शिश फरमाए। दोस्तान गिरामी कदर, आंसू वैसे नहीं निकलते, जब दिल में दर्द होता है, मोहब्बत होती है, फिर आंसू निकलते हैं। हज़रत मौलाए कायनात को 18 रमज़ानुल मुबारक नमाज फजर में नमाज फजर की सुन्नतें अदा करते हुए ज़रब लगाई गई। यार उस अली की शान क्या यार, किसी की मोहताज है जिसकी विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने काबा का इंतखाब फरमाया, और जिसकी शहादत का वक्त आया तो मालिक के लब यज़ल ने मस्जिद के मेहराब का इंतखाब फरमाया। कसेरा मुयस्सर नशुद ई शहादत व मस्जिद शहादत व काबा विलादत। और किसी को ये शहादत हासिल नहीं है कि विलादत हुई काबे में और शहादत हुई मस्जिद में। ये सिर्फ कमाल और अजमत अल्लाह ने आमिना के लाल के इस प्यारे वीर को अता फरमाई। और देखें कैसी हस्तियां हैं कि सर पे ज़रब लगी, बंदा जड़ा तुसा की कत्ल करने हस्ता अच्छा उसको क्या कहते हो, माफ कर दो, उसको मारने का हुक्म देता है यार कोई बंदा, लेकिन अली ने ऐलान फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, और मुझे रब्बे काबा की कसम है आज अली कामयाब हो गया। और अली पाक ने फरमाया मैं अगर बच गया तो इसका फैसला मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो इसके साथ सख्ती नहीं करनी, मैं अली कहता हूं इसे माफ कर दो। कौन है यार, वक्त जो है ना तकलीफ है, सर पे तलवार लगी है और कनपट्टी तक आ गई है, अली कह रहे हैं घबराया हुआ है इसे शरबत पिलाओ, घबराया हुआ है इसे तंग ना करो, इसे जो है ना तकलीफ ना दो, इसे आराम करने दो, और मैं कहता हूं इसे माफ कर दो। अगर कत्ल भी करना चाहा बाद के खलीफा वक्त का जो है ना हुक्म है जो वो करेगा, लेकिन मेरा ये हुक्म ख्याल रखना इसे तकलीफ ना देना, एक ज़रब से मारना ताकि इसे तकलीफ ना हो। इतना कोई शकी है यार, इतना कोई प्यार मोहम्मद मुस्तफ़ा से करने वाला है। जब भी इस्लाम को जो है ना खून की ज़रूरत हुई तो अली बिन अबी तालिब और इसके बेटों ने कुर्बानियाँ दी, और इस्लाम को जो है ना सहारा दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला इन हस्तियों से हमें प्यार करके ज़िंदगी इज्जत वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इसी मोहब्बत के साथ ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत